أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الحمدللہ ہماری آج سورۃ الانفال شروع ہو چکی ہے۔ بڑی عظیم الشان سورت ہے اور مومنین کی تربیت اور اہل ایمان کی تربیت میدان جنگ کے اندر کس طریقے سے ہوگی اور کس طریقے سے جنگ لڑیں گے، جنگ کے بعد کے قوانین کیا ہوں گے، اس کے حوالے سے ان آیات مبارکہ میں تربیت کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیات یہاں پر انفال کے بارے میں ہے۔ یہ سورت الانفال ہے۔ انفال کا مطلب ہے غنیمت۔ غنیمت وہ مال ہے جو جنگ جیتنے کے بعد دشمن جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے یا دشمن سے جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسلمان قوم کو اس سے پہلے اجتماعی سطح پر اتنی بڑی اور ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے بہت سے غزوات ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے کے گئے تھے اور کچھ سرایہ ہوئے تھے۔ تو ان سب کا ذکر اللہ رب العزت نے اس قدر تفصیل سے نہیں فرمایا جس قدر غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ خاص طور پر جہاد کے احکام کی تکمیل کے حوالے سے ہے، مسلم امہ کی تربیت کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر مجاہد کی جو تربیت اور مجاہد کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں ان کو خاص طور پہ سمجھایا گیا ہے۔ اور مجاہد کے اوصاف کے درمیان کسی عام مومن کے اوصاف اس سورہ کے اندر نکھر کر بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سورہ اپنے اعتبار سے انتہائی منفرد اور اپنے اعتبار سے انتہائی دلچسپ سیر کے حوالے سے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف پہلو اور ایسی بہت سی چیزیں آپ کو اس سورہ کے اندر سیکھنے کو ملیں گی کہ جو آپ نے پہلے کہیں نہیں سیکھی ہوں۔ اگرچہ قرآن کے اندر ایسے مضامین ہیں کہ وہ مضامین نایاب ہیں اور وہ مضامین کائنات کے اندر آپ کو کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ کائنات میں اگر کہیں اور ہوں گے تو وہ اس کی تشریح کر رہے ہوں گے، بنیاد اس کی قرآن ہی ہوگا۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر آپ وہ بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو عام دنیا میں آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے شغف پیدا کرے قرآن سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ چنانچہ اس سورت کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ یہ سورہ 2 ہجری میں نازل ہونا شروع ہوئی ہے اور اکثر آیات اس کی مدنی ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ توبہ ملی ہوئی ہے، جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر سمجھیں گے اس کو۔ تو اس سورت کا ہم بسم اللہ اور ابتدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید چیزیں سمجھیں گے، سیکھیں گے اس سورت کے ساتھ ساتھ کہ آیات کب نازل ہوئی، اس میں کیا قصہ اور کیا کہانی اور کیا باتیں ہیں۔ بنیادی طور پر دو مضامین ہیں۔ پہلا مضمون جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق، اور دوسرا مضمون ہے قوانین جہاد کے حوالے سے، وہ 5 قوانین
اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس کا ذکر اپنے مقام پر انشاءاللہ العزیز آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا، اور کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بڑی تسلی سے سمجھیں، سیکھیں کہ اس سورہ کے اندر کیا کیا مضمون ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال۔ یسألونک، آپ یہ لفظ کئی مرتبے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی یہ لفظ دوبارہ آیا ہے، تو اس کا معنی ہے پوچھتے ہیں وہ لوگ آپ سے۔ سألو، سألو کا جو لفظ ہے سوال کرنے کے بارے میں آتا ہے، اور یسألو وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ انہوں نے آپ سے سوال کیا یا کریں گے، نہ کہ آپ سے۔ یسألونک، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، عن الانفال مال غنیمت۔ عن الانفال، جو انفال ہے یہ خاص ایک موقع کا ذکر ہے، لیکن اس موقع کی بہت سی توجیحات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں جو سوال کیا گیا تھا کہ مال غنیمت میرا ہے یا مال غنیمت میرا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں میرا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عجیب تربیت فرمائی کہ مومن مجاہد جب جنگ کرے گا تو وہ اس مال سے صرف نظر کرے گا، اس مال کی طرف متوجہ ہوگا ہی نہیں، جو مابینہم نزاع کا باعث بنا، جو ان کے درمیان نزاع کا باعث بنا، یہ پوچھ رہے۔ چنانچہ بعض مرتبے جب سوال ہوتا ہے تو سوال کچھ اور ہوتا ہے اور جواب اس کا کچھ اور ہوتا ہے، سامع یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ جواب دوسرا ہوتا ہے، سننے والا، سوال کرنے والا عجیب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا شاید آپ کو، کہ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، اکثر آتا رہتا ہے، میں نے ان کو اس حوالے سے بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے پھر مجھ سے وہی سوال کیا، تو اب میرے جواب کو سن کے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں، مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ مجھے خیر خواہ سمجھیں گی تو ظاہر بات ہے کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گی، بلکہ یہی سوچیں گے یہ میرے فائدے کی چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خواب مجھے اتنی اتنی دفعہ آ چکا ہے، میں کیا کروں، مجھے اس خواب نے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کے سوال کا؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ اب انہوں نے سنایا اپنا خواب، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ بتائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو ظاہر بات ہے سامنے والا بندہ تو پزل ہوگا، کہے گا کہ پتہ نہیں کیا مقصد ہے مولوی صاحب کا۔ میں نے کہا ہاں ہاں بتائیے، انہوں نے کہا نہیں نبوت تو مجھے، ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نبوت ملی؟ میں نے کہا اپنے خوابوں کے حوالے سے اتنی زیادہ پریشانی تو پیغمبروں کو ہوتی ہے، یا تو آپ کو نبوت ملی ہے یا آپ خود کو پیغمبر سمجھ رہی ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ رہی ہیں تو یہ بات تو قابل اصلاح ہے، جب یہ بات قابل اصلاح ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ آپ اس کی تعبیر میں پڑیں کہ آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔
پتہ نہیں کون سا مقام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، تو میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں یہ آگے سے جواب دیا۔ میں نے کہا بڑی جرت ہے بھی، بڑی جرت ہے، بڑے جری ہو، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ میرے لحاظ سے آپ کے مزاج میں بدتمیزی بہت زیادہ ہے، آپ کے مزاج میں تکبر ہے۔ آواز کٹ گئی تھی۔ میرے لحاظ سے آپ کے مزاج میں تکبر ہے، آپ کو اپنے تکبر کی اصلاح کرانی چاہیے۔ کیوں جی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کیا چیز بن چکے ہیں، لہذا اب آپ اللہ کے نبی کے سامنے زبان کھولنے کے بھی اہل ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے نا، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی کے سامنے زبان کھولنے کا کی جرت حضرت عمر جیسے بندے کو بھی نہیں تھی، حضرت ابو بکر جیسے بندے کو بھی نہیں تھی۔ آپ کو جرت کیسے ہونے لگ پڑی یہ مجھے سمجھ۔ جی آواز سنائی دے رہی ہے؟ بھی میرا انٹرنیٹ کل سے پرابلم کر رہا ہے، ہماری کل کی کلاس میں متاثر کی ہے اس نے۔ میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ کسی نے میرا خیال یہ پھر انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے۔ جی میں نے یعنی انہوں نے سوال مجھ سے کیا، کسی نے کہا ہے کہ وہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ دوبارہ بتائیں۔ نہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ خواب تنگ کر رہا ہے، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کو پیغمبری کب کب ملی ہے؟ آپ کو پیغمبری ملی ہے تو مجھے بتا دیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک منٹ رکیے، ایک منٹ۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ تو آپ فرمائیے قل، آپ فرما دیجئے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، الانفال جو مال غنیمت ہے، للہ وہ اللہ کا ہے، وہ رسول اور رسول کا ہے۔ قل آپ فرمائیے کہ الانفال، آپ فرمائیے کہ مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار، مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، والرسول اور رسول کو ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مطلب ہے للہ والرسول،
نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ تم خود نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا ایک قانون بنا ہوا تھا، اور وہ قانون کچھ اس طرح تھا کہ کہ کفار سے مد مقابل سے جب مقابلہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے بعد من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس کا مال، جو جس کو قتل کرتا تھا نا، اس کا مال اس کا ہوتا تھا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر یہی کچھ ایسی صورت پیش آئی۔ ایسی صورت پیش آئی تو صحابہ کرام کے سامنے کوئی واضح معاملہ تھا نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس مال غنیمت کے اندر کیا تقسیم کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، ترمیزی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مستدرک کے حاکم میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی معتبر تفاسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یسألونک عن الانفال اس کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا جس کا واقعہ یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ ہمارے آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے، تو پھر یہ صورت پیش آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا اختلاف آیا، اور یہ اختلاف کی وجہ سے اخلاقیات خراب ہونے لگے، اور ایک دوسرے کے اوپر برا اثر پڑنے لگا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ تین گروہ بن چکے تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور ایک وہ جنہوں نے دشمن کو بھگایا تھا، اور ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مامور تھے۔ تو تین قسم کے لوگ تھے، اور مال غنیمت ایک جگہ پر تھا۔ تو مال غنیمت کے حوالے سے نمبر ایک تو یہ اختلاف ہو گیا۔ نمبر دو، بعض روایت کے مطابق جیسا کہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، تیر انداز تھے اور بہت ماہر تیر انداز تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص پوری زندگی ہے ان کی فاتح قادسیہ ہیں، اور بڑے ان کے نام ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اور یہ روایت لوگوں نے کثرت سے نقل کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اور پہلی والی روایت بھی صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اوور آل ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو روایت ہے وہ اپنے بارے میں ہے۔ چنانچہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ابو داؤد شریف میں پڑھاتے ہوئے بھی یہ روایت گزری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو قتل کیا، اور اس کی تلوار جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور جب غنیمتیں جمع کرنے کے بارے میں بات آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ تلوار اور اس کا سامان لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ، یہ میں نے فلاں بن فلاں کو قتل کیا ہے، اور اس کا سامان جو ہے وہ میں نے لیا ہے، تو کیا میں یہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہ یہ میرا ہے اور نہ یہ تیرا ہے، یعنی نہ اس میں میرا فیصلہ ہے اور نہ اس میں تیرا فیصلہ ہے۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ میں نے وہ تلوار رکھی اور جانے لگا، لیکن میرے دل میں نا تھوڑا سا رنج تھا کہ جس طرح میں نے اس بندے کو قتل کیا ہے کہ وہ میری جان کے در پہ تھا، اور بڑی مشکل ہوئی مجھے
اس کو قتل کرنے میں. تو جب اتنی تکلیف میں نے گزاری ہے تو ظاہر بات ہے اس کا صلہ بھی مجھے ہی ملنا چاہیے. اب یہ کسی ایسے شخص کے پاس چلی جائے گی کہ جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ظاہر بات ہے ساری دنیا میں یہی سمجھا جائے گا، مانا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، حالانکہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، تو اس کا انعام بھی مجھے ہی ملنا چاہیے. تو یہ دل میں قلق تھا، تو میں جا رہا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے. دیکھیں ایک زمانے تک میں نے اس آیت سے پریشان رہا. قل آپ کہیے انفال اللہ کے اور اس کے رسول کے، ٹھیک ہے. پھر آگے ذکر ہے کہ خمس جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کیا مطلب ہے؟ نہ یہ ناسخ ہے نہ یہ منسوخ ہے. تو سمجھ میں آیا کہ اس کے درمیان بین السطور ہے، بین السطور ہے، بین السطور ہے. یعنی بین السطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے درمیان میں ہم کچھ وضاحتی چیز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آیات کو سمجھنے کے لیے، روایات کو سمجھنے کے لیے بین السطور نکالنے پڑتے ہیں. بین السطور جیسے ایک ہم تحریر لکھ رہے ہیں، ہم ایک تحریر لکھ رہے ہیں. میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا، میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، ٹھیک ہے. میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے. میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اس میں اشتباہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے سامنے شیر دکھائی دے رہا تھا. اب یہ سارا سینیریو چینج ہو گیا. میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا، اور کمبل کس لیے اوڑا ہوا تھا؟ تاکہ شیر کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھیں میں نے کمبل اوڑا ہوا تھا اور اس میں بین السطور ہم کر دیں، اور سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا، سامنے شیر دکھائی دے رہا تھا، تو یہ سمجھ میں آئے گا یہ آگے مضمون الگ ہے. سامنے شیر دکھائی دے رہا تھا، یہ آگے مضمون الگ ہے. جو میں کانپ رہا تھا اور کمبل اوڑا ہوا تھا اس کی وجہ سردی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ بین السطور کون لکھے گا؟ کہ بین السطور وہ لکھے گا جس نے اس بندے کو دیکھا ہوگا، یا وہ خود وہ بندہ بیان کرے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایات اور آیات کے حوالے سے جو تشریح توضیح فرمائی ہے بین السطور وہ چیزیں آتی ہیں ترجمے کے اندر، ٹھیک ہے. احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ اب سمجھیے، یسألونک عن الانفال، جب تک ہم بین السطور نہیں نکالیں گے ترجمہ ہم سمجھ نہیں سکیں. چنانچہ یہی بین السطور غلط نکالے تو مودودی صاحب نے گمراہی پھیلائی، یہی بین السطور غلط نکالے تو سر سید احمد خان نے گمراہی پھیلائی، اس لیے کہ انہوں نے حدیث سے واسطہ نہیں رکھا اور صحیح سلسلہ اور سند متصل سے واسطہ نہیں رکھا. سند متصل یعنی ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کنیکٹیوٹی انہوں نے نہیں بنائی. جب نہیں بنائی تو ظاہری بات ہے. قل قل الانفال، آپ فرمائیے کہ الانفال للہ والرسول
کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور رسول اللہ کو ہے۔ آپ نے محذوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بین السطور، جی محذوف اور بین السطور ایک ہی ہے، محذوف اور بین السطور ایک ہی بات ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ معذوف نکالیں گے، بین السطور نکالیں، ٹھیک ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا کیا بہترین بات ہے۔ آئیے تھوڑا سا ادھر آئیے۔ کامیابی کا اصول تقوی، ترک نزاع مع مودہ۔ کامیابی کا اصول کیا ہے؟ نمبر 1 تقوی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ترک نزاع، لیکن محبت کے ساتھ، قانون کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ قانون کی وجہ سے بھی ترک نزاع ہوتا ہے، لیکن قانون میں جو ترک نزاع ہوتا ہے نا، وہ مجبوری میں ہوتا ہے۔ قانوناً جو ترک نزاع ہے وہ مجبوری میں ہوتا ہے، اور آپس میں یہاں کہا کہ ترک نزاع کرو لیکن محبت سے کرو۔ دیکھیں میاں بیوی کا جھگڑا بھی ختم ہوتا ہے تو قانون سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا جب قانون سے ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، قانون سے ختم ہوتا ہے نہیں، محبت سے ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشتوں میں جو نزاع کا خاتمہ ہے وہ محبت سے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر قانون سے ہوگا تو دونوں تکلیف میں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو کامیابی کا اصول نمبر 1 تقوی ہے، نمبر 2 ترک نزاع مع محبت ہے، ٹھیک ہے۔ ترک نزاع کیا ہے؟ ترک نزاع جھگڑا ختم کرنا، جھگڑا ختم کرنا۔ ترک نزاع مع مودہ، ترک نزاع کرنا، جھگڑا ختم کرنا محبت کے ساتھ۔ اصل میں وہی لکھتا، اکابر نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس کے اندر ایک عجیب چاشنی ہوتی ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو آسان، اصل میں نہیں ہے، اصل میں یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگ رہے تھے، مجھے دھیان نہیں رہا، پہلے میں نے عربی میں لکھا، پھر میں نے کہا بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ میں نے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں نے اردو میں کر دیا، لیکن وہ اردو بھی اتنی گاڑی ہو رہی ہے جیسے شہد گاڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کے نا، بھی شہد ہے شہد، کہتے ہیں مولوی صاحب شہد تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا گاڑا آپ بول رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کامیابی، اصول کامیابی ایک، کامیابی اصول نہیں، اصول کامیابی، اصول کامیابی جو اجتماعی کامیابی ہوتی ہے اس کا اصول، بلکہ آپ یہ عنوان دے دیں، میں بھی اس کو تبدیل کر دوں گا، اجتماعی کامیابی کا اصول، یہ آپ عنوان قائم کیجئے اور اس کے نیچے لکھیے تقوی اور ترک اختلاف مع محبت۔ مع محبت تھوڑا سا بھی تو آپ سیکھ لیں، تھوڑا سا الفاظ وہ آپ کو آنے چاہیے، یا ترک اختلاف محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ترک اختلاف، لیکن محبت کے ساتھ ترک اختلاف نہ ایک جملہ بن جاتا ہے، وہ ٹرمینولوجی کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں ہم اس کو ٹرمینولوجی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو ترک نزاع مع مودہ، ترک نزاع مع مودہ تھوڑا سا لفظ ہے، یاد کر لیا جائے، اس لیے کہ اس آیت میں اسی کو خاص طور پہ سمجھایا گیا ہے، اس بات کو نہ بڑے خاص طور پہ سمجھایا گیا۔ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا اور صلح کرو، ذات بینکم آپس میں، صلح کرو آپس میں۔ یہ صلح کیا ہے؟ ترک اختلاف مع محبہ ہے، یعنی صلح کا مطلب
صلح کا مطلب ہے ترک اختلاف محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صلح کیا ہوتی ہے؟ ترک اختلاف محبت کے ساتھ۔ قانون کے اندر تو ترک اختلاف ہوتا ہے سزا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ ایک کو سزا ملتی ہے، دوسرے کو سو وہ ہے تو واصلحوا ذات بینکم، کہ ترک اختلاف محبت کے ساتھ کرو۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو اس کی بنیاد کیا ڈالو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ سب ہوگا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ ہوگا۔ اور کیوں کرو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر آپ یہ کرو گے، پھر آپ کو اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان لایا ہوا۔ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتقاد کیے ہوئے کہ آپ ہمیں جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ جی تم میری بات مانو، کیوں مانو جی؟ اس لیے کہ آ، آ، اس لیے تم میری بات مانو اس لیے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری بات مانو اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ باپ ہے تو آپ جو بھی کہیں گے۔ باپ کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا لفظ ہی یہ بات بول رہا ہے کہ میں تمہاری فائدے کی بات کروں گا۔ ماں کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں تمہارے نفع کی بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ بھائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ فائدہ چاہنے والا، ایک وہ رشتہ جو دوسرے کا فائدہ بے لوث چاہتا ہے۔ بے لوث یعنی وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی ریزن۔ استاد تو آپ کا بھلا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس کو فیس دیتے ہیں، لیکن بھائی کو آپ بات کرنے کی فیس نہیں دیتے، ابا کو آپ بات کرنے کی فیس نہیں دیتے ہیں، تو وہ بے لوث ہوتا ہے۔ تو جب تم مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو تو اس کا مطلب ہے میں جو حکم تمہیں دوں گا وہ تمہاری خیر خواہی کا ہی حکم ہوگا، اس سے آگے پیچھے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھ لو جو ایمان ہے، وہ ایمان ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ چنانچہ جو مومن ہیں ان کے بھی کچھ اوصاف سمجھ لو کہ جو مومنین ہیں ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ سارے مطلب ہے وجلت کے، یہ سارے مطلب ہیں۔ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ میری ایک رشتہ دار خاتون تھیں، انہوں نے میری ہمشیرہ، میری اہلیہ کے ذریعے سے بات مجھے بتائی، کہی کہ بھئی میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کے شوہر کو جانتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، اچھے انسان ہیں، یہ جب بھی وہ غصہ کرے نا تو آپ یہ حدیث اپنے پاس لکھ لو۔ ان کو میں نے پرنٹ کر کے دے دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولک الجنہ۔ تو میں نے پرنٹ کیا تھا، اور پرنٹ کر کے میں نے یہ بہت تقسیم کیا تھا۔ غصہ نہ کر اور جنت لے لے۔ بہقی میں یہ روایت ہے، حضرت ام ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر اور جنت تیری، غصہ نہ کر تو جنت تیری، یا جنت لے لے۔ جو غصہ نہ کر اور جنت لے لے، یا غصہ نہ کر اور جنت تیری، دونوں ترجمے ہیں۔ تو میں نے کہا جب بھی آپ کا شوہر غصہ کرے تو آپ اس کو یہ دکھا دو، لیکن جب آپ غصہ کرو تو آپ خود بھی دیکھ لینا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے خود زیادہ ضرورت تھی یہ دیکھنے کی، کہنے لگے کہ یہ حدیث دیکھتے ہی میرا غصہ ختم ہو جاتا، یہ حدیث دیکھتے ہی میرا غصہ ختم ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مومن ہیں۔ اس کی وجہ ہے انما المؤمنون، جب مومنوں کے سامنے اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔
ان کے دل میں اللہ کے نبی کی یاد آ جانا، جب اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی تو غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلیت علیہم پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، آیاتہ اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ دوسرا وصف ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ بھروسہ رکھو، اپنی ماں پہ بھروسہ رکھتے ہو نا، اپنے باپ پہ بھروسہ رکھتے ہو نا، تو بھئی مجھ پہ بھی بھروسہ رکھو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھا وصف، وہ لوگ وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے اندر دو وصف ہیں، ایک تو فرض، واجب، سنن، مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قائم نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع اختیار کرنے کے بہت سے طریقے، تو فرائض، واجبات، سنن موقدہ اور خشوع اور خضوع، یہ نماز کے قائم کرنے کے دو طریقے، دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے نماز قائم ہوتی ہے۔ اصلی الصلاح کا لفظ نہیں ہے، اقیم الصلاح کا لفظ ہے۔ یقیمون الصلاح، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان اور اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ہم وہی ہیں، المؤمنون حقا، حقیقت میں مومن ہیں، یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ یہ دنیاوی ثمرہ اللہ نے دے دیا کہ بھی دیکھو اپنا ثمرہ دنیاوی، کہ اگر تمہارے اندر یہ 5 خصلتیں ہیں تو سمجھ لو دنیا کے اندر تم مومن ہو۔ اور ثمرہ اخروی کیا ہے؟ لہم درجات، ان کے درجات ہیں، عند ربہم، مقامات ہیں، مقامات، درجات، مقامات، بہت سے مقامات ہیں، عند ربہم، اور اس کے ساتھ وہ مغفرت، اور ان کی مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور بڑی وسیع روزی ہے۔ اور ان درجات کا اثر دنیا میں ہوتا ہے، اس مغفرت کا اثر دنیا میں ہوتا ہے، اور رزق کریم کا اثر بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 آیات ہماری آج سورہ انفال کی ہوگی۔ میں نے موٹی موٹی باتیں اس کی ذکر کی ہیں، ظاہر بات ہے ساری تفسیر میں ہم نہیں جا سکتے۔ آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ تو جی کوشش کریں مومن کی یہ 5 اوصاف میرے اندر ہونے چاہیے۔ مومن کے 5 اوصاف اندر ہوں گے تو یقین کیجئے ایمان میں ایسی جلا پیدا ہوگی جیسی جلا آپ نے کہیں محسوس نہیں کی ہوگی۔ تو یہ ہے ان اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، لیکن ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ آپ بتائیں وہ کیسے پکے مومن ہو، جو اپنے سامنے اللہ کا ذکر ہونے ہی نہیں دیتے، نہ کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں، نہ کسی دینی شخصیت سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں، بس تلاوت لگا لی تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ محض یہ صرف اتنا ہونا اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کا ذکر کا مطلب ہے ان کے سامنے نصیحت کی بات ہو، ٹھیک ہے، ان کے سامنے نصیحت کی، اذا ذکر اللہ وجلت واذا تلیت علیہم، اور پھر اس میں دوسرا منشا ہے کہ تعلیم بالقرآن، تعلیم بالقرآن مومنین کا خاصہ خاص ہے، تعلیم بالقرآن۔ اور نمبر 3 تعلیم بالتصوف، توکل وہیں پہ نظر آتا ہے۔ پھر تعلیم بھی ارکان احکام، اور پھر خرچ کرنا، یہ الگ الگ 5 چیزیں ہیں۔ کوشش کروں گا میں اس کو الگ سے بھی ذکر کروں، فی الحال ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ رزق کریم کو کھولیے گا، رزق کریم، رزق کریم جنت ہے نا، رزق کریم جنت ہے، یعنی عزت والی روز، یعنی عزت والا روزگار۔ کریم کا مطلب ہے باعزت، تو باعزت روزی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔
اور باعزت روزی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ کل کوشش کروں گا، ابھی میری ایک دوسرا سبق ہے، اس کی تھوڑی سی مجھے تیاری کرنی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ انشاءاللہ کل اور مزید اس پہ بات کریں گے۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔